بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری امانت تیرے حوالے۔ اسی صورت میں کاروان عروسی کی ہر خاتون اپنے اپنے اشعار کا تکرار کرتی ہوئی کاروان کے ساتھ چل رہی تھی۔ آخر کار امیر کے خانہ اقدس میں وارد ہوئیں۔ جب یہ کاروان عروسی گھر میں پہنچا، پیغمبر اکرم نے امیر المومنین کو بلایا۔ جب وہ تشریف لائے تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے پاس بلایا، ان کا ہاتھ پکڑ کر امام علی کے ہاتھ پر رکھا اور فرمایا، علی جان، خداوند تعالیٰ دختر پیغمبر آپ کو مبارک فرمائے۔ پھر فرمایا، علی جان، یہ فاطمہ ہے، یہ میری امانت ہیں جو میں آپ کو سونپ رہا ہوں۔ یا علی، فاطمہ آپ کی شائستہ ترین زوجہ ہیں۔ پھر آپ نے اپنی دختر کی طرف روح کیا اور فرمایا، فاطمہ جان، علی آپ کے شائستہ ترین شوہر ہیں۔ پیغمبر اکرم نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا، اللہ کی بارگاہ میں نیاز مندانہ عرض کیا، خدایا اپنی برکات اور نعمات ان دو نیک بختوں پر نازل فرما، ان کے دونوں فرزندوں، ان کی نسل پاک پر اپنی برکت نازل فرما۔ خدایا یہ دونوں تمام انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، تو بھی ان سے محبت فرما، اپنی طرف سے ان کی محافظت فرما۔ میرے اللہ، میں ان دونوں کی نسل پاک کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ بعد ازیں آپ نے پانی طلب فرمایا اور اس پانی میں سے ایک گھونٹ لیا اور اسے پانی کے برتن میں ڈالا۔ اسی پانی کے قطرات فاطمہ زہرا کے سر اور ان کے سینے پر اور دونوں شانوں کے درمیان ڈالے۔ پھر امام علی علیہ السلام کو اپنے قریب بلایا، ان پر بھی اس طرح پانی ڈالا جس طرح فاطمہ زہرا پر ڈالا تھا۔ رسول اللہ نے تمام خواتین کو حکم دیا کہ اب سبھی اجلے عروسی سے چلی جائیں۔ پیغمبر خدا کے حکم کی تعمیل میں تمام خواتین باہر چلی گئیں، صرف اسماء بنت خمیس باقی رہ گئی۔ جس وقت رسول اللہ نے ارادہ فرمایا کہ وہ بھی باہر جائیں تو انہوں نے جناب اسماء کو وہیں پایا۔ آپ نے پوچھا، وہ ابھی تک یہاں کیوں ٹھہری ہوئی ہیں؟ جناب اسماء نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے عہد کیا تھا، اسی لیے میں یہاں ٹھہر گئی ہوں۔ جناب اسماء نے اس عہد کی توضیح کی، جسے سن کر رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رونے کے بعد رسول اللہ نے جناب اسماء کو دعا فرمائی۔ امام علی علیہ السلام اور فاطمہ زہرا کی تاریخ تزویج۔ مورخین اور محدثین نے فاطمہ زہرا کی تزویج میں مختلف اقوال پیش کیے ہیں۔ سید ابن طاؤس نے اپنی کتاب اقبال میں اپنی اسناد کے ساتھ شیخ مفید کا قول نقل کیا ہے۔ فاطمہ زہرا کی تزویج شب 21 محرم 3 ہجری کو ہوئی۔ المصباح میں سے یکم ذی الحجہ یا 6 ذی الحجہ 3 ہجری کو۔ اسماء بنت خمیس اور ام سلمہ پر ایک تحقیقی بحث۔ حضرت اسماء بنت خمیس حضرت جعفر بن ابو طالب کی زوجہ تھی۔ جب حضرت جعفر نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی تو آپ بھی ان کے ہمراہ تھی۔ یہ وہ ہجرت اولیٰ تھی جو مسلمانوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف کی تھی۔ حضرت جعفر 5 ہجری کو حبشہ سے مدینہ خیبر کے روز لوٹے تھے۔ اسی امر پر تمام مورخین کا اتفاق ہے، لیکن آپ نے ابھی یہ بھی پڑھا ہے کہ جس دن حضرت خدیجہ الکبریٰ نے مکہ میں وفات پائی تھی، اسماء بنت خمیس وفات کے وقت ان کے پاس تھی۔ کثرت کے ساتھ وہ احادیث بھی موجود ہیں جن میں وضاحت ہے۔ جب فاطمہ زہرا کی تزویج حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تو اس وقت بھی اسماء بنت خمیس اپنے اسی نام اور والدیت اور لقب کی وضاحت کے ساتھ موجود تھی۔ اسی طرح صاحب کشف الغمہ نے روایت کی ہے، فاطمہ زہرا کے تزویج کے دن اسماء بنت خمیس ان کے پاس حاضر تھی۔ احمد بن حنبل نے بھی مجموعۃ الزوائد میں، محدث نسانی نے الحصائص میں، محب الدین طبری نے دحائر العقبہ میں ابن عباس سے روایت کی ہے، اور علامہ خوارزمی نے اپنی اسناد کے ساتھ امام زین الدین علیہ السلام سے، سید جلال الدین عبدالحمید اور امام زین العابدین علیہ السلام سے بھی، کافی سارے مورخین نے امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی، اور انہوں نے اپنے آبا سے، علامہ مجلسی نے بعض مورخین سے یہ روایت بہار الانوار میں نقل کی ہے۔ اس بات کا تو سبھی کو علم ہے کہ فاطمہ زہرا کی تزویج جنگ بدر کے بعد اور جنگ احد سے پہلے ہوئی تھی، اور یہ ہجرت کا پہلا یا دوسرا سال تھا۔ ان دو اقوال کو کیسے جمع کیا جا سکتا ہے؟ وہ خاتون جس کا نام اسماء ہے، وہ ادھر مدینہ میں سیدہ زہرا کے عقد میں بھی حاضر ہوئیں اور ملک حبشہ میں بھی۔ یہ ایک ایسی تاریخی مشکل ہے کہ مورخین کے پاس اس کا کوئی صحیح اور مقبول حل موجود نہیں ہے۔ علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں بعض تعویلات کا سہارا لینے کی کوشش کی ہے، لیکن جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے ان واضح راہ سے مطابقت نہیں رکھتا جس سے اسماء بنت خمیس نام کی خاتون کی وضاحت اور تصریح ہو۔ اس موضوع سے عجیب تر محدث قمی کا بیان ہے جو انہوں نے ثقیفۃ المجاز مادہ کا دب نے مجاہد سے نقل کیا ہے۔ جناب اسماء بنت خمیس نے کہا کہ میں جناب عائشہ کے ہمراہ تھی۔ 3 شب انہیں عروسی کے لیے تیار کیا گیا، اور جب انہیں رسول اللہ کے خانہ اقدس میں لایا گیا، میرے ساتھ کچھ اور خواتین بھی تھیں۔ جب ہم اہل خانہ اقدس پیغمبر میں داخل ہوئے تو اس کے گھر میں سوائے دودھ کے پیالے کے اور کچھ نہیں تھا۔ پیغمبر گرامی نے کچھ دودھ پیا اور دودھ والا پیالہ جناب عائشہ کی طرف بڑھایا، لیکن جناب عائشہ نے شرم کی وجہ سے اپنا ہاتھ اس پیالے کی طرف نہیں بڑھایا۔
میں نے انہیں کہا کہ پیغمبر کے دست مبارک کو واپس نہ کرو، کچھ نہ کچھ پی لو۔ انہوں نے پیالہ شرم و حیا کے انداز میں لیا اور کچھ دودھ پیا اور باقی واپس کر دیا۔ رسول اکرم نے مجھے فرمایا دودھ اپنے ہمراہ آنے والی خواتین کو دے دیجیے تاکہ وہ پی لے۔ وہ خواتین جو میرے ہمراہ تھیں انہوں نے کہا میں اب دودھ کی طلب نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کیجیے۔ اسماء بنت خمیس کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ہم میں سے کوئی کسی چیز کے بارے میں کہہ دے ہمیں ان کی طلب نہیں ہے حالانکہ دل کہہ رہا ہوگا یہ جھوٹ میں شمار ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا جی ہاں یہ جھوٹ شمار ہوگا لیکن یہ جھوٹا جھوٹ ہے۔ اس روایت کے بیان کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت رسول خدا کی تزویج جناب عائشہ سے ہوئی اس وقت جناب اسماء بنت خمیس موجود تھی، کیونکہ حضرت عائشہ کی تزویج حضرت فاطمہ زہرا کی جناب امیر المومنین سے تزویج سے پہلے ہوئی تھی۔ اس واقعے میں جناب اسماء موجود تھی۔ علاوہ ازیں تاریخی متواتر روایت کے مطابق جب 4 ہجری یا 5 ہجری میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس وقت بھی جناب اسماء مدینے میں موجود تھیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے یہ سارے واقعات فتح خیبر سے پہلے اور جناب جعفر طیار کی حبشہ سے واپسی کے پہلے وقوع پذیر ہوئے تھے۔ علامہ مجلسی نے بہار میں محمد بن یوسف نے کتاب الکفایۃ الطالب کے حوالے سے لکھا ہے کہ جناب اسماء بنت خمیس سیدہ فاطمہ زہرا کی تزویج میں حاضر تھیں۔ محمد بن یوسف نے ابن بطہ سے روایت کی ہے، وہ روایت درست اور خوبصورت ہے لیکن مؤلف کی نظر میں درست نہیں ہے۔ وہ خاتون جس کا نام اسماء ہے وہ سیدہ زہرا کی تزویج کے دوران حاضر تھیں۔ وہ اسماء بنت خمیس نہیں ہیں، وہ اسماء بنت یزید انصاری ہیں۔ وہ دختر بہشت سیدہ زہرا کی تزویج میں حاضر تھیں کیونکہ جناب اسماء بنت خمیس اپنے شوہر حضرت جعفر کے ہمراہ حبشہ میں تھی۔ وہ 7 ہجری فتح خیبر کے دن حبشہ سے واپس مدینہ پہنچی تھی، جبکہ ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ازواج سیدہ جنگ بدر کے چند روز یہ وقوع پذیر ہوا تھا۔ اس اعتبار سے یہ بات صحیح ہے اس حدیث میں جس اسم کا ذکر ہے وہ اسماء بنت یزید ہے نہ کہ اسماء بنت خمیس۔ بہترین راہ حل میرا نظریہ ہے کہ اگر روایت میں اسم اسماء اور اس کے والد کے اسم اور اس کے لقب کی تصریح نہ ہوتی تو پھر یہ توجیہ و تعویل ممکن ہے کہ صحیح ہوتی۔ جب نص موجود ہے تو پھر ترجیح و تعویل کی ضرورت کیا ہے؟ روایت میں واضح طور پر اسماء بنت خمیس مذکور ہے جو حضرت فاطمہ زہرا کے مراسم عروسی میں موجود تھی۔ جن مورخین محدث نے اسماء بنت یزید انصاری کی بات کی ہے ہمارا ان سے سوال ہے کہ وہ مکہ معظمہ میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی وفات کے وقت ان کے پاس کیسے موجود تھی، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ انصاریہ تھی، ان کا مکہ سے کیا تعلق، وہ تو اہل مدینہ سے تھی۔ جی ہاں وہ اسماء جو مکہ میں سیدہ خدیجہ کے وقت وفات ان کے پاس حاضر تھی وہی مدینہ میں سیدہ زہرا کے مراسم عروسی میں حاضر تھی۔ جی ہاں میرا خیال ہے صرف یہ علامہ نے روایت کی ہے جب ان کے سامنے 1-2 نام کی مسلمان خواتین کا ذکر آیا ہے تو وہ نام کی مشارکت کی وجہ سے حقیقت سے دور رہ گئے، حالانکہ کسی مورخ نے حضرت خدیجہ کی وفات کے وقت اسماء بنت یزید کی موجودگی نقل نہیں کی، لیکن جو بات میرے نزدیک قوی ہے اور اس امر کا حل صحیح اور جواب معقول ہے اور یہ ہے اسماء وہی اسماء بنت خمیس زوجہ حضرت جعفر بن ابی طالب جنہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ کی ہجرت کے بعد دوبارہ مکہ لوٹ آئیں، پھر انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ شاید انہوں نے حبشہ کے کئی سفر کیے ہوں کیونکہ جدہ سے حبشہ کے دوران کوئی لمبا چوڑا فاصلہ نہیں ہے، درمیان میں بحر امر ہے۔ اس مسافت کا طے کرنا جدہ سے حبشہ، حبشہ سے جدہ آمد و رفت کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہاں اعتراض بھی وارد ہو سکتا ہے جناب اسماء نے کئی بار حبشہ کی ہجرت کی تو مورخین نے ان کے بارے میں کیوں نقل نہیں کیا؟ وہ کئی بار مکہ سے حبشہ اور حبشہ سے مکہ اور مدینہ آتی جاتی رہی ہیں، اس قول کو کیسے قول کہا جا سکتا ہے؟ جی ہاں اس سوال کا جواب مشکل نہیں ہے۔ بہت سے مسلمانوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی لیکن تاریخ نے سب کا تذکرہ نہیں کیا، بعض کا ذکر کیا ہے اور بعض کا نہیں۔ جس طرح حضرت ابو ذر غفاری نے حضرت جعفر طیار کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی لیکن ان کا ذکر نہیں آیا، یہی حال جناب اسماء کی ہجرت کا ہے۔ علامہ مجلسی نے علل الشرائع کے حوالے سے اس روایت کو بحر انوار میں نقل کیا ہے۔ مزید برآں علامہ مجلسی کی وہ روایت جو بہار میں باب تزویج سیدہ فاطمہ میں موجود ہے، ابن بابویہ سے روایت ہے رسول خدا نے جہاں حضرت عبد المطلب کی خواتین کو حکم دیا تھا وہ سیدہ فاطمہ کے کاروان عروسی میں شرکت کریں، وہاں آپ نے اپنے خاندان کے مردوں کو بھی شرکت کا حکم دیا تھا۔ ان کاروان میں حضرت حمزہ، حضرت عقیل، حضرت جعفر طیار بھی شامل تھے۔ حضرت جعفر کی اس کاروان عروسی میں شرکت اس تاریخی مشکل کو حل کر دیتی ہے۔ یہاں جو کلمہ باقی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی مکہ سے ہجرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی وفات سے قبل ہوئی، لیکن تاریخ میں اختلاف ہے ان کی وفات ہجرت سے چند ماہ قبل ہوئی یا اس سے زیادہ، لیکن مشہور قول یہ ہے کہ ان کی وفات ہجرت مدینہ سے 1 سال سے کم عرصے میں ہوئی تھی۔ ایک اور حوالہ موجود ہے حضرت جعفر بن ابی طالب کی ہجرت حبشہ اور 2 مرتبہ ہے، ان کی دوسری ہجرت حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد ہے اور رسول اللہ کی ہجرت مدینہ سے قبل ہے۔ دلیل وہ خبر ہے جن دنوں رسول اللہ غار ثور میں تھے، آپ نے فرمایا میں یہاں پر جعفر کی کشتی کو دیکھ رہا ہوں جو پانی پر تیر رہی اور اپنے ہدف کی طرف رواں دواں ہے۔ یہ روایات سے ہماری مشکل حل ہو جاتی ہے۔ جناب اسماء بنت خمیس مکہ معظمہ میں خدیجہ الکبریٰ کی وفات کے وقت ان کے ہاں موجود تھی، ان میں سے ایک پیمان باندھا تھا جسے ایفا کیا۔ ہماری نظر میں یہ روایت صحیح ہے۔
ایک اور سوال اس کا جواب ایک اور تاریخی مشکل بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ام سلمہ کی شخصیت جب دختر بہشت کے مراسم عروسی طے ہو رہے تھے، جب سیدہ فاطمہ کا امیر المومنین امام علی سے ازواج ہوا، ہم نے گزشتہ صفحات میں پڑھا ہے اور ان صفحات میں حضرت ام سلمہ کا نام بار بار آیا۔ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ رسول اللہ نے فاطمہ زہرا کا مہر ان کے پاس بطور امانت رکھا تھا۔ وہ سیدہ فاطمہ کے ازواج کے معاملات میں تمام خواتین کی مراجع تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ تمام مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ نے حضرت ام سلمہ نامی خاتون سے ہجرت کے چوتھے سال عقد کیا تھا۔ سیدہ فاطمہ زہرا کا عقد ہجرت کے دوسرے سال جنگ بدر کے بعد اور جنگ احد سے قبل ہوا تھا۔ پھر ان مراحل میں حضرت ام سلمہ کہاں سے آ گئی، حالانکہ ابھی تک وہ رسول خدا کے عقد میں نہیں آئی؟ اس سوال کا جواب ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے، جب رسول خدا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ہجرت کے پہلے سال کی ابتدا میں آپ نے جناب ام سلمہ سے عقد کر لیا تھا، اور سیدہ فاطمہ زہرا کا عقد شاید ہجرت کے چوتھے سال ہوا، لیکن یہ احتمال بعید ہے اور قول ضعیف ہے۔ دوسری بات یہ کہ سیدہ ام سلمہ رسول اللہ کی پھوپھی کی دختر تھی، ان کے اپنے خاندان کی قابل اعتماد خاتون تھی، اس لیے آپ نے اپنی دختر کی عروسی کے تمام معاملات انہی کے ذمہ لگا رکھے تھے۔ ان کے مہر کا مبلغ بھی انہیں ودیعت کرا دیا تھا۔ اس نظریے سے یہ تاریخی مشکل حل ہو جاتی ہے۔ یہی صورت نظر آتی ہے۔ تمام امور کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ خانہ معنویت و روحانیت آج کی یہ مہذب دنیا اس کی تہذیب ضروری سمجھتی ہے۔ بعض ایسے مساکین امارات اور زمینیں بھی ہیں جو محترم ہیں، ان کا اکرام احترام ضروری ہے۔ ان میں سے جو لوگ مربوط ہیں اپنے شرف اور علم اور معنویت کے لحاظ سے بھی محترم ہیں۔ اسی اساس پر اس تہذیب نے اس مقدمات کی حفاظت کے لیے قوانین وضع کیے ہیں اور مقدس و محترم مقامات درج ذیل ہیں جنہیں عالمی سطح پر قانونی تحفظ حاصل ہے، جیسے سفارتخانہ جات اور جیسے دوسرے مقامات۔ ان کی حفاظت کے لیے عالمی سیاسی قوانین موجود ہیں، انہیں قوانین کے تحت ان مقامات کو سیاسی تحفظ حاصل ہے۔ اس طرح وہ انتظامی امور پر مشتمل قوانین ہیں جن کے ذریعے یونیورسٹیاں، علمی تحقیقی مراکز، علمی فلاحی انجمنیں اور تنظیمیں، حقوق انسانی کے ادارے اپنے ترقی کے مدارج طے کرتے ہیں۔ مساجد، معاجد جو علم، دین اور ثقافت کا شعار ہیں، عالمی قوانین کے تحت ان کا احترام اور اکرام مقرر ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو ازل سے اللہ تعالیٰ اس کے اولیاء کے نزدیک ثابت ہے۔ اس تاریخی ساز واقفیت کی اساس پر اسلام نے تمام مساجد کو محترم مقدس قرار دیا ہے، خصوصاً مسجد احرام اور مسجد موارد کمال توجہ ہے۔ اس کے اپنے قوانین و احکام ہیں۔ اس مسجد میں بعض لوگوں کا دخول ممنوع ہے، جیسے مشرکین، منجب آدمی، وہ عورت جو حائض ہو۔ اس مسجد کا نجس کرنا بھی حرام ہے، ایسے موت کا بجا لانا اس مسجد کے تقدس احترام کے منافی ہیں، حرام ہے۔ مسجد حرام کی حدود میں شکار کرنا مطلقاً حرام ہے، تفصیلات فقہ کی کتب میں مذکور ہے۔ اس مقدمے کے ذکر کرنے کے بعد آپ پر اس گھر کی عزت و عظمت، اس کا اکرام احترام سامنے آ گیا ہوگا، جس گھر میں دختر بہشت سید الانبیاء کی بیٹی قیام پذیر ہو، کیونکہ سیدہ کا گھر ایک خاص روحانیت و معنویت سے آراستہ و پیراستہ تھا۔ آپ جس خانہ اقدس میں زندگی بسر کر رہی تھی وہ اس نور سے منور تھا جو آسمان سے ان گھروں پر نازل ہوتا ہے جو ان کے اہل ہوتے ہیں۔ ان خانہ اقدس کے حقوق کو وہ انسان جان اور پہچان سکتا ہے جو سید النساء العالمین اور ان کے والدے سید الانبیاء اور ان کے شوہر سید الاوصیاء اور ان کے فرزندان کے حق کو جانتا ہے۔ علامہ مجلسی نے ابن انس بن مالک اور بریدہ سے روایت کی ہے، پیغمبر گرامی نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ سورہ نور آیت نمبر 36۔ ہدایت پانے والے ایسے گھروں میں ہیں جن کی تعظیم کا اللہ نے اذن دیا ہے اور ان میں سے ان کا نام لینے کا بھی۔ ان گھروں میں صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ جس وقت پیغمبر اکرم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ کا وہ گھر کس کے ہیں؟ پیغمبر گرامی نے فرمایا وہ پیغمبروں کے گھر ہیں۔ ابو بکر کھڑے ہوئے، امیر المومنین فاطمہ زہرا کے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کیا یہ گھر بھی انبیاء کے گھروں میں سے ہیں؟ جناب ابن عباس سے روایت ہے کہ ہم مسجد نبوی میں تھے، حاضرین میں سے کسی نے اس آیت کی تلاوت کی، فی بیوتی اذن اللہ۔ میں نے پیغمبر خدا سے پوچھا وہ کون سے گھر ہیں؟ پیغمبر اکرم نے فرمایا پیغمبروں کے گھر۔ اس وقت آپ نے اپنے دست مبارک سے فاطمہ زہرا کے مقدس گھر کی طرف اشارہ فرمایا۔ یہ گھر اصول کافی میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے، ایک دن رسول اللہ اپنی دختر کے گھر کی طرف جا رہے تھے، میں بھی ان کے ہمراہ تھا۔ جب ہم فاطمہ زہرا کے خانہ اقدس کے دروازے پر پہنچے تو رسول اللہ ان کے گھر کے دروازے کو کھولا اور اپنے شیریں لہجے میں فرمایا السلام علیکم۔ فاطمہ زہرا نے جواب دیا علیک السلام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے میں آپ کے گھر میں آ جاؤں؟ سیدہ نے عرض کیا تشریف لائیے اے سفیر خدا۔ رسول خدا نے فرمایا کیا میں میرا ساتھی ہم دونوں اندر آ جائیں؟ سیدہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اجازت دیجیے چادر اوڑھ لوں۔ پیغمبر خدا نے فرمایا اس دوپٹے کے گوشے سے اپنے سر کو ڈانپ لیجیے۔ جناب فاطمہ زہرا نے اپنے سر کو کپڑے سے ڈانپ لیا تو عرض کیا آپ پر سلام ہو۔ حالانکہ جناب زہرا اپنے والد گرامی کی بارگاہ میں خوش آمدید کہہ دیا تھا، لیکن پیغمبر گرامی نے دوبارہ اجازت لی، پھر تیسری بار اجازت لی۔ بعد ازیں پیغمبر اکرم نے احترام اکرام کے ساتھ سیدہ فاطمہ زہرا کے معنویت سے لبریز خانہ اقدس میں قدم رکھا۔ اے قاری عزیز، پیغمبر کے اس عمل سے سبق لینے کی کوشش کیجیے۔ پیغمبر کے اس سلوک سے آپ نے کیا حاصل کیا؟ جی ہاں، دختر بہشت سید نساء العالمین کے خانہ اقدس کا احترام کرو، اکرام کرو، امت پر واجب ہے، ان کا گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے۔